عام طور پہ ایک میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ ایک کچھ سال پہلے ایک مووی آئی تھی, اس میں ایک بڑا ڈائلاگ تھا آل از ویل, کچھ نہیں بس جو بھی مسئلے ہوں جی آل از ویل کرو. اچھا اس میں کیا ہوا کہ بہت سارے بچوں کو, بہت سارے نوجوانوں کو فیل کرنے میں اس آل از ویل کا بڑا رول ہے. جو میں بتاتا ہوں اس میں یہ ہے کہ جو نوجوان اس وقت آل از ویل کر رہے تھے, آج ان میں سے زیادہ تر جو نوجوان ہیں وہ بے روزگار ہیں. آپ نے غلط پرسپیکٹیو سے شاید وہ مووی دیکھی ہے. لیٹ می کمپلیٹ. اس میں یہ ہے کہ آل از ویل کہنا کہ کوئی بات نہیں مسئلے حل ہو جائیں گے, یہ ایک حد تک اچھی بات ہوتی ہے کہ اگر فرض کریں مجھے آج کوئی سٹریس ہے تو میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں جی آل از ویل جی مسئلے حل ہو جائیں گے. لیکن ہوا کیا, بہت سارے نوجوانوں نے مجھے آ کے خود بتایا کہ جب صبح ان کے ایگزام تھے, سلیبس بہت زیادہ رہ گیا تھا, انہوں نے سٹڈی نہیں کی, بس آل از ویل, اس کے بعد کیا ہوا جی ایگزام میں فیل ہو گئے. بہت سارے جو مسئلے جو کہ انہوں نے فوری طور پہ ہم نے ہینڈل کرنے تھے وہ ان کو جی آل از ویل کرتے رہے, جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ جب کام کرنا تھا تو کام نہیں ہو سکا, ان کی گاڑی نکل گئی, جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ان کو مسئلے ہوئے. تو بالکل آپ کا ڈس ایگریمنٹ بھی جائز ہے, آپ کے ڈس ایگریمنٹ پہ میں بالکل ایگری کرتا ہوں آپ سے, کیونکہ وقتی طور پہ اپنے آپ کو مطمئن کرنا یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے. لیکن اس کا جو غلط پرسپیکٹیو جو بہت سارے نوجوانوں نے ہینڈل کیا اس کی وجہ سے نقصان ہوا. نہیں ایسا نہیں ہے, ایکچولی بہت ساری چیزوں میں آل از ویل یا سم تھنگ اس طرح سے مووی کا جو پرسپیکٹیو تھا, یہاں ایک میسج جو ہے بہت سارے لوگوں کو گیا جس میں آپ خوش ہیں, آپ وہ کام کریں, اور کام میں اور پڑھائی جو ہے آپ سمجھ کے پڑھیں, رٹے میں لگا کر اس چیز کو دیکھ کر یہ نہ کریں. اس کے بعد زندگی میں اگر کچھ ایسا مومنٹ آئے, کیونکہ اس میں وہاں پہ کیونکہ 2 لڑکوں نے وہاں پہ خودکشی کی تھی, تو اس وجہ سے کہ جو بھی مومنٹ آ رہا ہے لائف میں, جیسے بھی حالات چل رہے ہیں آپ ٹھیک رہیں, وقت گزر جائے گا, جس میں خوشی مل رہی ہے وہ کام کریں, جس میں پڑھائی مل رہی ہے. ایک پرسپیکٹیو یہ تھا کہ والدین جہاں پہ بچوں کی وہ سب چیزیں بنتی ہیں بچوں کا ساتھ دیں, تو ایک بڑا خوبصورت پرسپیکٹیو تھا. اور آل از ویل کا آج بھی مطلب یہی ہے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا, ایکسٹریم لیول پر نہ جائے. اس میں دیکھیں نا اس چیز کے دونوں پہلو ہے نا. پہلا پہلو تو یہ ہے کہ بالکل وقتی طور پہ ہم اپنے آپ کو ذرا اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں, جو کہ بڑی اچھی بات ہے, ہمیں کرنا بھی چاہیے مطمئن. بٹ ایشو اس میں یہ آتا ہے کہ جب ہم صرف اپنے آپ کو مطمئن ہی کرتے رہتے ہیں, اور اس کے بعد اچھا مجھے ایک بات دیکھیں نا, اگر یہ آل از ویل اتنا ہی اچھا تھا تو کتنے نوجوان آل از ویل کر کے کوئی ورلڈ کلاس ڈاکٹر یا ورلڈ کلاس سائنٹسٹ بنے ہیں؟ زیادہ تر نہیں بنے, وہ صرف مووی میں بن گیا. جو اس کا پرسپیکٹیو تھا وہ بالکل لوگوں نے لے لیا, میں بھی اس پرسپیکٹیو کو اپریشیٹ کرتا ہوں. تو بات یہ ہوتی ہے کہ بات نا کہنے میں اور ہوتی ہے اور کرنے میں اور ہوتی ہے. سوری ٹو سے اگر لوگ ناراض نہ ہوں تو بہرحال یہ کہ جو فیس بک فلاسفر آج کل بنے ہوئے ہیں نا, انہوں نے لوگوں کا بہت زیادہ نقصان کیا ہے. جی اپنی مرضی کے سبجیکٹ پڑھو, جی بالکل اپنی مرضی کے پڑھو, اور جی مارکس واکس کیا ہوتے ہیں, چھوڑو مارکس کو, جس چیز سے خوشی ملتی ہے وہ کرو. مجھے آپ ایک بات بتائیں جی, مارکس میٹر کیوں نہیں کرتے؟ ایک چھوٹی سی بات ہے, اگر آپ سٹڈی کریں گے, میں بچوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے پیچھے نہ لگیں, آپ اپنی سٹڈی پہ فوکس کریں. اگر سٹڈی کریں گے آپ کے مارکس آ جائیں گے تو آپ ڈاکٹر بن جائیں گے. اچھا اسی ڈگری میں, اسی سرٹیفکیٹ میں اگر آپ کے مارکس نہیں آئیں گے تو آپ ڈسپینسر بن جائیں گے, ٹھیک ہے نا. تو کیوں نہیں مارکس سے فرق پڑتا ہمیں؟ تو بات یہ ہوتی ہے کہ حقیقت اور افسانے میں بڑا فرق ہوتا ہے. ہم جرنل کمنٹ تو کر دیتے ہیں کہ جی دیکھیں جی ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے, یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے, لیکن ایک دنیا کا ریئلٹی کا ایک پرسپیکٹیو ہوتا ہے, اس کو بھی ہم نے لینا ہے. جہاں تک بات یہ آل از ویل کی ہے, بالکل وقتی طور پہ اپنے آپ کو مطمئن کرنا کہ گھبرانا نہیں, یہ مسئلے حل ہو جائیں گے. لیکن زیادہ تر نوجوانوں نے کیا کیا, ایگزام آگے سر پہ, جب سلیبس کی سٹریس ہوئی. اچھا بائی دا وے, جب ایگزام ہو نا تو تھوڑی سی سٹریس بہتر ہوتی ہے. کام پہ صبح اگر آپ نے 8 بجے کام پہ جانا ہے تو رات کو تھوڑی سی سٹریس نہیں ہوگی, تو آپ صبح ٹائم پہ کام پہ پہنچ نہیں سکیں گے. ایک ڈیڈ لائن اگر آپ نے میٹ کرنی ہے, تھوڑی سی سٹریس نہیں ہوگی تو آپ ڈیڈ لائن میٹ نہیں کر سکیں گے. اگر آپ صرف یہی کہتے ہیں کہ آل از ویل کرتا رہوں گا ہو جائے گا, تو پھر کیا ہوگا, نوجوانوں کا سلیبس رہ گیا, جس کی وجہ سے کیا ہوا, وہ فیل ہو گئے. اس میں ایک چیز ہے کہ, اور پھر میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ کو بہرحال اپنے آپ کو بہتر رکھنا ہے, اپنی پرسنالٹی کو گروم کرنا ہے. لیکن یہ چیز ہے نا جی, مارکس واکس کچھ نہیں ہوتے اور سٹڈی میں ایسے کرو ویسے کرو, یہ ہماری نوجوان نسل کو غلط راستوں پہ لے کے جا رہی ہے. یہ پتہ تب چلتا ہے جب ٹائم ہاتھ سے گزر جاتا ہے. اچھا ایک بات ہے, جیسے میں نے ابھی ایک مثال دی کہ ایک سرٹیفکیٹ ہے,
اس میں اگر آپ کے مارکس زیادہ آتے ہیں تو آپ ڈاکٹر بن جائیں گے. دیکھیں نا, آپ اگر کسی بھی کوئی ڈگری کی بات کریں, وہ بھی گرومنگ ہے. آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے آپ پیس آف پیپر کانٹ ڈیسائیڈ آور فیوچر, کیونکہ وہ ایک فرق ہوگا آپ کے کہنے میں اور فیس بک جو وہاں پہ نفسیات, ماہر نفسیات بنے ہوئے ہیں جو ویسے ہی بڑی بڑی پوسٹ لکھ رہے ہیں, سم تھنگ لکھ رہے ہیں, تو وہ فرق ہوتا ہے. آپ جو پڑھائی کر رہے ہیں وہ بھی گرومنگ کا, ایکسپوجر کا وہ حصہ ہے. بالکل, دیکھیں نا اس سے جتنا آپ گروم کر سکتے ہیں آئی ڈونٹ تھنک سو, کیونکہ میں دیکھتی ہوں اگر کسی نے میٹرک پڑھا ہوا ہے اور وہی کسی ماسٹر والے لیول سے بات کر رہا ہے سیم ٹاپک پہ, شاید زندگی کے تجربے جو ہیں وہ میٹرک والے پرسن کے زیادہ ہوں, لیکن کہیں نہ کہیں وہ ڈگری, وہ سب چیزیں, پرسپیکٹو, وہ شعور میٹر کرتا ہے. اور اس کے بعد دیکھیں پھر بات یہ نا کہ جو پرسنالٹی ہے, لیٹس بی ریئلسٹک, ہم نے اس دنیا میں رہنا نا, کوئی بھی چیز کرنی ہے, کوئی بھی آپ فلسفی کر رہے ہیں یا کوئی بھی آپ اپنے آپ کو گروم کر رہے ہیں, تو اس دنیا میں رہنا نا. اب بات یہ ہے کہ جب ہمارے بچے سٹڈی کریں گے, پڑھیں گے, وہ اچھی جگہ پہ جائیں گے, اوبویسلی اپنے ملک کا نام روشن کریں گے, اپنی فیملی کے لیے بہتر بنیں گے. پرسنالٹی گرومنگ یہ بھی ایک حصہ ہے. پرسنالٹی گرومنگ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے زلفیں سوار لی, اپنا میک اپ کر لیا, بڑے اچھے کپڑے پہن لیے, چلنے کے ہم نے ماڈلنگ والے سٹائل بنا لیے. صرف یہ پرسنالٹی گرومنگ نہیں ہے. اگر آپ صرف ان چیزوں پہ فوکس کریں گے اور جو کام کی چیزیں ہیں ان میں فوکس نہیں کریں گے تو کیا ہوگا, ایک ٹائم کے بعد یہ چیزیں آپ کی پرسنالٹی کو گروم نہیں کریں گی بلکہ آپ کو الٹا نقصان پہنچانے لگ جائیں گی. دیکھیں نا, ایک بہتر زندگی یہی ہے نا کہ اس میں آپ کے پاس ٹائم ہو, آپ کے پاس صحت ہو, آپ مناسب طور پہ پیسے کما سکتے ہو, اتنے آپ کما لیں کہ اپنی زندگی کی اور فیملی کی ضروریات پوری کر لیں. یہی ایک مناسب زندگی ہے نا. اس کے علاوہ آپ کام کر سکیں اور زندگی میں ترقی کر سکیں جتنا بھی آپ محنت کرتے ہیں. اب اگر ہم صرف اپنے آپ کو ظاہری پہ رکھیں گے کہ جی میں اپنے آپ کو کریمیں لگا لوں, اس طرح سے کر لوں, یہ کر لوں, تو کیا ہوگا, دوسرے پرسپیکٹیو میں, دوسری ایریا میں آپ ویک رہ جائیں گے. اب اس میں یہ ہے کہ صرف اس چیز میں بڑے بہتر ہو گئے, دوسری چیز میں آپ ویک رہ گئے, تو پھر پرسنالٹی گروم نہیں ہوگی. آپ ایک حد کے بعد آپ کو پچھتاوا ہوگا. تو ہم نے کرنا یہ ہے کہ جو بھی نوجوان ہے آپ نے کام بھی کرنا ہے, اپنی سکلز جو ہیں ان کو امپروو کرنا ہے, کام پہ ٹائم پہ جانا ہے, محنت سے کام کرنا ہے. اگر آپ سٹڈی کر رہے ہیں تو آپ کا جو سب سے پہلا فرض ہے وہ سٹڈی کرنا ہے. زیادہ ٹائم اپنی سٹڈی کو دیں, باقی بھی چیزیں کریں. یہ ساری چیزیں کر کے ساتھ آپ اپنے آپ کو آؤٹر لک جو ہے, اپنا بات کرنے کا انداز بہتر بنائیں, اپنے آپ کو ایموشنلی سٹرونگ کریں, سٹڈی کریں, ساتھ اپنے آپ کو آل از ویل بھی کہہ لیں, میں اس چیز کے حق میں ہوں. لیکن سٹڈی نہ کرنا اور ان چیزوں میں جانا, وہ ایک حد کے بعد آپ کی جو پرسنالٹی گرومنگ ہے وہ اس کو نیگیٹیولی افیکٹ کرتی ہے. کیونکہ اس کے بعد ہوتا کیا ہے, دیکھیں نا, کامن سینس کی بات ہے, آپ جتنی مرضی پرسنالٹی گروم کر لیں, لیکن جب آپ کو جاب ہی نہیں مل رہی, آپ کو گھر میں فائنینشیل سٹریس ہے, آپ نے ذمہ داری پوری کرنی ہے لیکن آپ ذمہ داری نبھا ہی نہیں پا رہے, وہ پرسنالٹی گرومنگ ہو ہی نہیں سکے گی آپ کی. تو ہم نے دونوں طرف سے چلنا ہوتا ہے. ایک بہتر زندگی, اس میں ایک اعتدال ہوتا ہے. ظاہر اپنے آپ کو بہتر بنائے. اب دیکھیں اسی کا دوسرا پرسپیکٹیو ہے, چاہے آپ پڑھ لکھ کے ڈاکٹر بن جائیں, سائنٹسٹ بن جائیں, لیکن جب تک آپ اپنے آپ کو گروم نہیں کریں گے, مثلا کہ آپ کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہوگا, آپ کو ڈریسنگ سینس نہیں ہوگی, آپ اپنے آپ کو بہتر گروم نہیں کر سکیں گے, تو آپ زندگی میں اتنی ترقی نہیں کر سکیں گے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر علی اجمل, تھینک یو سو مچ پروگرام میں آنے کے لیے.